محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے اور قرآن کے رولنے کے دن ہیں۔ قرآن کے پاروں کو کربلا کی ریت پہ رولنے والا سب سے پہلا ملعون یزید پلید تھا، اور آج کے اس دور میں قرآن کو رولنے والے ہم ہیں۔ مجھے باقی دیش کے باسیوں کا تو علم نہیں، مگر اہلیان جبی شریف کا مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر ایک قبرستان کا رخ کرے گا، لوٹا ہاتھ میں ہوگا، قبروں کی مرمت ہو رہی ہوگی، سیمنٹ لگایا جا رہا ہوگا تاکہ یہ دوبارہ اٹھی نہ آمن۔ او بھائی نہیں نکل دے، تسلی رکھو۔ ایک ملونڈا ہوگا، ساتھ 3-4 بچے ہوں گے معصوم، اور قبرستانوں میں دوڑ لگی ہوگی، 500 اور 1000 قیمت لگے گی قرآن کی۔ قرآن بک رہا ہوگا قبروں پہ، قرآن رول رہا ہوگا قبرستانوں میں، وہ بیٹھے ہوں گے قبروں کو گھیرا ڈال کے، قرآن کے پارے قبروں کے اوپر پھینکے ہوں گے اور گپے ہانک رہے ہوں گے۔ وہ 500 میں 20 ختم قرآن کے ایک دن میں بیچیں گے۔ اور تراویح ہم پڑھانے آتے ہیں، انہوں نے موت پہنی ہے، اس 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کس طرح ختم کر دیں؟ وہ قرآن ختم نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ سے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں انہوں نے، اور آپ ہیں کہ قرآن کی قیمت سبحان اللہ آپ ثواب خرید رہے ہیں، خود پڑھنا نہیں۔ ملمنڈا جی آوانو، پھر کفر و شرک کے اڈے پہ وہ قبریں دھوئی جائیں گی، اور ان قبروں کا دھون، اس قبر کا استنجا شریف وہ بوتلوں میں ڈال کے، تو ایک ملونڈا وہ پہلے یہاں رہ چکا ہے، پگڑا باندھ کے آتا ہے، وہ تبرک اٹھا کے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور لوگوں، یہ قبر کا دھون ہے، یہ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو وہ پانی جو غسل کا پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ قبروں کا دھون آب زمزم ہے، یہ ناپاک و پلید پانی، اس کو گٹر میں جانا چاہیے۔ میں دھونے کے خلاف نہیں ہوں، آپ بے شک صفائی کریں، لیکن اس کو تبرک تو نہ بنائیں ظالموں۔ وہ تقسیم ہو رہا ہوگا، اور اے نجس غلیظ پانی پیمن ڈالیں طہارت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی سناتے ہیں، حدیث بھی سناتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر خیر بھی کریں گے، لیکن پہلے ذرا ان ملونڈوں دی کلاس لا لویے۔ وہ جو لوٹا لے کے آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبروں پہ پانی پھینک آتے ہیں، اور دانے لے کے جاتے ہیں گندم کے، اور وہ چوگ وغیرہ وہ آپ پھینک آتے ہیں، وہ سارا دن بکریاں قبروں کے اوپر چڑھ کے کھاتی ہیں اور پیشاب بھی کرتی ہیں۔ یہ آپ حرمت کرواتے ہیں قبروں کی یا بے حرمتی کرواتے ہیں؟ کون سا ثواب ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ آپ جائیں صفائی کریں، اگر آپ نے قبر دھونی بھی ہے تو دھو بھی دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نماز تراویح میں تو ان کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ایک سپارہ پڑھنے میں، اور تعلمون اللہ اکبر یعلمون اللہ اکبر، اور تساں اپنی دادی بخشوا لے سو 500,000 دے کے پورا قرآن پڑھا لے سو، اے بخشش کروا سن۔ یہ قرآن فروشی مولوی کا دھندا ہے، اس بے ایمان کا کاروبار ہے۔ یہ ہمارے شہر میں کچھ منحوس ہستیاں نمودار ہو گئی ہیں، اور انہوں نے مسجدیں سنبھال لی ہیں، اور ان کا مشن پیسہ اکٹھا کرنا ہے، دے دو دے دو دے دو، ابھی اتنا دے دو، ابھی اتنا دے دو، تنخواہ لے کے یہ نہیں رچ دے، یہ جنازہ پڑھاون دے، او مرے کو بھی پیسے لینے، او مرے دے آخری رسومات ادا کرن دے، جنازہ پڑھاون دے پیسے لینے۔ او ظالموں، کچھ خدا دا خوف کرو، او میت دے لوائقین، او باپ بیٹے دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ او بیٹا باپ دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ تو ضرور مولوی چاہیے، نکاح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کیا مسئلہ؟ سادی ایجاب و قبول، اس تو بے وقوف بنایا، ادھر بھی یہ پیسے بٹوردا، اور نماز دی امامت کرنی بھی ہے ملوے چینن، اور سارے شہر دے کفر و شرک پھیلاون دے وچ بھی انہاں دا اہم کردار ہے، کیونکہ ہن نوجوان طبقہ انہاں درباراں مزاراں تے تھکینا بھی نہیں، انہاں تو دور ہو گیا۔ یہ جڑا کفر و شرک دے اڈے یہ بند ہو رہے ہیں، لیکن ہن انہاں نوں آبیاری کون کر رہا؟ یہ ملونڈا کر رہا۔ انہاں دا کالے شاہ کاکو دی زیر صدارت ہر مہینے اجلاس ہونا، اور اتنے یہ فیصلہ فرمانے کہ ہن کے بغیرتی کرنی ہے، ہن کے بے ایمانی کرنی ہے، کہ چل کے ہن کیڑا فراڈ لاونا، ہن کیویں بندے اکٹھے کر کے لاونے، یہ ہن مولویاں دے ذریعے انہاں کنٹرول کرن دا انتظام فرما لیا خیر دا۔ یہ بچیاں نوں اور محلے دے وچوں سادہ لوکاں نوں گھیر کے لاونے، اور اتنے ون کے گیدرنگ کرن، اکٹھ بنانے، تعداد زیادہ شو کرن کہ جی مخلوق خدا نال کھچا کھچ بھرے ہویا جی آئے ہوئے، وہ سارے ایک کام کر رہے ہیں۔ تواڈی آون والی نسلاں نوں مزید گمراہ کرن دا یہ لوگ سبب بن رہے ہیں۔ یہ قرآن فروش اس کفر و شرک دے اڈے نوں ایندھن دیون والے بھی یہ ملونڈے باقی رہ گئے۔ جدوں تک ہن انہاں کلا کما نہ کر سو، اے دور ضلالت ختم نہیں ہون لگا۔ کفر و شرک دی بھٹی دا ایندھن اے ملونڈے ہن بنا رہے ہیں، اور تواڈی اولاد نوں خراب کرن والے ہیں۔
عقائد باطلا بد عقیدہ انہوں نے بنا رہے ہیں، اللہ دی توحید تو ہٹا کے دربارہ تے انہوں نے متھا ٹیک رہے ہیں۔ اے مولویوں دا کام رہ گیا۔ یہ تواڈے کولو بچے لے آنے کہ جی بچے دیو گھروں آ کے میں پتہ چلیا کہ جی انہوں نے قرآن پڑھاونا، میں انہوں نے بڑا جی عالم دین بنا دیساں، اور تواڈے بچے نال ہونا کیوے؟ کیا تواڈے علم وچ ہے کدی تساں ونج کے اپنے بچیاں دا حال ویکھیا کہ اے انہاں نال کرے نے کیویں مساجد وچ؟ اے جلاد حرام زادے مسجداں دے وچ انہاں نال کرے نے کیویں؟ 3rd ڈگری ٹارچر جویں تھانے دے وچ پولیس والے چوراں نال کرے نے، مشتبہ نال کرے نے، او حشر انہاں بچیاں نال ہونا، کیونکہ تہاں نظر نہیں آنا۔ انہاں تے تشدد کرے نے، وہ مقصد پڑھاونا دین واسطے نہیں کرے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کہ بچیاں نال اخلاق نال پیش آؤ، پیار کرو بچیاں نوں چھوٹے نال، اے تشدد کرے نے انہاں تے، اے دین ہے۔ اور انہاں دا مقصد ایک ہی ہونا، روز تسی فیس بک تے ویدو، یوٹیوب تے ویدو، ٹک ٹاک تے ویدو، بچیاں نال بدفعلی مسجداں دے اندر، او اے لوگ ان کرن والے، اور مرے نے کس تو کہ گھر نہ مان کے دسیں، اور جڑا بچہ گھر دس دے وے اور تساں بھی اللہ دے حکم نال دین دے صحیح کو پیو کہ انہوں دوبارہ انہاں ہی کول چھوڑاونا، انہوں ہور مرے سن تک کیوں دسیا؟ کہ تسی کیڑی نسل پیدا کر رہے ہو، یہ تسی کیڑا دین سکھا رہے ہو آنے والے بچیاں نوں؟ انہاں بے ایماناں کولو، انہاں دے نال مسجداں دے چمچے کڑچے، صفائی کرن والے، تالا لاون والے، جڑے چندہ اکٹھا کرے نے، جڑے مسجداں دے مالک بنے ہوئے، وارث بنے ہوئے، خدا دے گھر انہاں ٹھیکے تے لے ہوئے، وہ بھی تواڈے بچیاں تے ہاتھ صاف کرے نے، وہ بھی مرے نے، وہ انہاں دی معاونت واسطے اتھے وینے، تسی روز ویدو سوشل میڈیا تے۔ ہن حیا دے خلاف ہے کہ میں تانوں وہ پوسٹاں وکھاواں، لیکن ایک نمونے دے طور تے ویکھ لو کہ انہاں بچیاں نال ہونا کیویں۔ اے ذلیل لوگ کس طرح 3rd ڈگری ٹارچر کرے نے، ویکھ لو کہ کر رہا ہے، مسجد دے وچ ہو رہا ہے۔ انسان دی روح کمزی ہے، خدا را انہاں درندے تو اپنے بچے نوں بچاؤ، انہاں دے حوالے نہ کرو۔ اگر تمہیں قرآن نال محبت ہے تو انہاں گھر بلا کے انہاں ٹیوشن فیس دیو تے پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تواڈے بچے نہیں پڑھ سکتے، تواڈے کول ٹائم نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، تے اللہ تے چھوڑ دو، جدوں انہاں دا وقت آیا خود بخود انشاءاللہ پڑھ ویسن۔ لیکن اس طرح کیا کریں ہو، جو کچھ تسی کر دے ہو دین دے باغی پیدا کر رہے ہو۔ تسی یقین کرو مسجداں دے وچ تواڈے بچوں دی جاناں تک محفوظ نہیں۔ یہ تو تھا قرآن کو رولنے کا کچھ احوال جو ہم کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ان قرآن کے پاروں کی طرف جن کو یزید ابن معاویہ نے کربلا کی ریت پہ رول دیا۔ اس تپتی صحرا میں قرآن کے پارے رول گئے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ذبح کر دیے اس نے۔ ارشاد باری تعالیٰ تو تھا کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیں کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر کا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یہ اللہ کا دین تم تک پہنچانے کا، تمہیں ہلکا بگوش اسلام کرنے کا، سوائے اس کے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اور محبت بھی وہ جس کو مودت قرآن نے کہا، حالانکہ محبت کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اشد حب اللہ، وہ جو اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، قرآن میں حب کا لفظ بھی موجود ہے۔ حب اور محبت میں فرق یہ ہے کہ جس طرح کئی جانور مگرمچھ وغیرہ یہ پانی سے محبت رکھتے ہیں، پانی کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی زندہ رہتے ہیں، یہ ہے ان کی محبت۔ اور مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، جب وہ پانی سے نکل جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ تو قرآن نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حضور کے اہل بیت سے اس طرح مودت اور محبت رکھنا کہ اگر یہ محبت نہ رہی تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اے لوگو قریب ہے کہ اللہ کا قاصد مجھ تک آن پہنچے اور میں اس پیغام پر لبیک کہہ دوں، تو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ پھر حضور فرماتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس امت نے کیا کیا؟ نہ اس امت نے قرآن کو تھاما،
اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں تشریف لے جانے کے 50 سال کے اندر حضور کی ساری اولاد ذبح کر دی۔ وہ حسین جس کے بارے میں فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین تو حضور سے تھا، حضور کا لخت جگر تھا، حضور کا بیٹا تھا، حضور کا نواسا تھا۔ حضور حسین سے کیسے ہیں کہ حسین نے حضور کے دین کو زندہ رکھنا تھا۔ یہ ہے وانا من الحسین اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جو وصیت تھی انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ اور ہم میں سے کوئی اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ اپنے پچھلوں کو وصیت کر جاتا ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری اولاد کا خیال رکھنا، جیسے آپ کہتے ہیں میرے پپو کا خیال رکھنا، گڈو کا خیال رکھنا۔ امت کے حوالے کر رہے ہیں یہ دو چیزیں، اور امت نے کیا صلہ دیا کہ وہی لخت جگر ذبح کر کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے رہے کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا میری اہل بیت اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ قرآن رہ گیا مرنے والے کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے، قبرستان میں قبر کے اوپر بیٹھ کے دادی بخشوانے کے لیے، اور نماز تراویح میں دھکے لگانے کے لیے۔ اس سے بڑی بے حرمتی قرآن کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کا ایک اور مصرف رہ گیا، کل شریف چلم شریف اور عطرتی حضور کی اہل بیت سے ہم نے کیا سلوک کیا کہ جو بھی کسی قوم سے اٹھ کے آیا بزدہ تھا، عزت والا گھر حضور کا تھا، آ کے اس میں شامل ہو گیا۔ ہم نے اس سے نہ پوچھا کہ بھائی تو ہے کون، کوئی اپنا نسب تو ثابت کر۔ سب کچھ بتانے کے باوجود تسی سبحان اللہ جی سید بادشاہ جی اسا جی سجدہ دے معاملے دخل نہ دینے، او بھائی اس تو پوچھو تو صحیح تو کیویں سید نے لے آؤ پیڑچ بھی نہیں آنے پتوی سید نے سبحان اللہ تواڈے عقل تے ماتم نہ کریے تو اور کیا کریے۔ نہ امت نے قرآن پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، اور اہل بیت میں ملاوٹ بھی کر ڈالی۔ جو یہ شودر کہیں سے اٹھ کے آئے تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی آپ نے اہل بیت بنا دیے حضور۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہی ملونڈا حضور کے اہل بیت سے غداری کیسے کرتا ہے، ایک اور نمونہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہی محرم الحرام کے ایام ہیں، مساجد میں بیٹھ کے حضور کے اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا، یہاں بیٹھ کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے حسین کے نانے کے ممبر پہ بیٹھ کے کیا بیان کرے گا؟ 9 اور 10 محرم کے روزے کے فضائل، وضو کے فرائض بتائے گا، استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوگا، حسین کا ذکر نہیں کرے گا۔ ایسے بدبخت نکال بار کریں اپنی مساجد سے۔ آپ نے جلسہ شہادت میں دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، وہاں پہ انتظام کرتا ہے، تو ایک ملعون سٹیج کے پاس کہیں بیٹھا ہوگا، وہ لانتی اٹھے گا اور کہے گا کہ جی ذکر صحابہ کرو۔ تو جو علماء حقہ ہیں، میں ان کے لیے ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ جب ایسی بات ہو، اکثر دیکھتے ہیں یہ ویڈیوز روز لگی ہوتی ہیں ان کی ناسبیوں کی، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ذکر صحابہ کرو۔ ان کو باقی صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا ذکر نہیں کروانا ہوتا، انہوں نے بنو امیہ کے فضائل بیان کروانے ہوتے ہیں، انہوں نے یزید پلید کے فضائل سننے ہوتے ہیں کہ اس بدبخت کو کس نیک نیتی سے اقتدار سونپا گیا، کس طرح اس کو حاکم بنا دیا گیا، اور باقی آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کی کوئی بات نہیں کرنی ہوتی، بس ایک مشن ہوتا ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ جب یہ کہیں کہ فضائل صحابہ بیان کرو تو ان کو بولیں سب سے فضیلت والا علی المرتضیٰ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا علی المرتضیٰ۔ انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں نا کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بچوں میں علی المرتضیٰ، حالانکہ بچہ بھی مرد ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ کس بچی نے پہلے قبول کیا تھا، یہ تو نہیں بتاتے کس غلام نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ شان علی سے بغض ہے ان کو۔ پھر آپ بتایا کریں کہ یہ وہ علی ہے جس نے ہندا، اس کا نام ہند ہے، ہندا کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو بدر میں واصل جہنم کیا تھا، حضرت امیر معاویہ کا نانا، اور اس کے بھائی عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان کو بھی واصل جہنم کیا تھا، اور ہندا کا بھائی ولید بن عتبہ وہ بھی مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوا۔ پھر بتایا کریں وہ اتنا بہادر تھا کہ 100 بندوں سے اکیلا لڑنے والا عمر ابن عبد ود العامری الکرشی، یہ بنو عامر بن لوئی قریش کی شاخ سے تھا، یہ بڑا جنگجو اور بہادر تھا۔ اس کا ایک اور ذکر بھی آتا ہے کہ اس کا اصل نام عمر ابن عبد ود بن ابی قیس تھا۔ پھر بتائیں خیبر میں
مرحب کو بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے واصل جہنم کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ علی المرتضیٰ تھا، وہ شیر خدا، اس کا ذکر کیا کریں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی ٹو تک یہ اس کا پورا جسم ایمان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی والدہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت یاسر اسلام کے شہداء میں شامل ہیں۔ تو آپ ایسے صحابہ کا ذکر کیا کریں، آپ بھی بس ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جس طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا مولا حسن صحابی نہیں ہے؟ سیدنا امام حسین صحابی نہیں ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا آپ صحابیہ نہیں ہیں؟ حضرت زینب صحابیہ نہیں ہیں؟ ان کے فضائل سنائیں۔